سے کچھ چیزیں مفسرین نقل کرتے ہیں ضرور. اس میں یہ ہے کہ سونے کی اینٹیں تھیں اور اسی طرح سے تقریباً 100 غلام تھے، 100 کنیزیں تھیں اور ریشمی کپڑے تھے. یہ ساری چیزیں ہدیے دے کر بھیجا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس. سلیمان علیہ السلام کو ابھی راستے میں تو ہدیہ کے معلوم ہو گیا کہ ملکہ ہدیہ بھیج رہی ہے اور ہدیے میں یہ چیزیں آ رہی ہیں. کیسے معلوم ہوا؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہو، پیغمبر ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی ان کے حدود مملکت کے اندر، حدود اختیار میں جانور بھی ہیں، جنات بھی ہیں، کسی نے اگر خبر کی ہو کہ سرکار یہ مال آ رہا ہے ادھر سے. سلیمان علیہ السلام نے مناسب انتظام فرمایا کہ اچھا یہ میری نیت کو جانچنا چاہتے ہیں کہ میری نیت مال پر ہے کہ نہیں، تو میں بھی ان کو سبق اچھی طرح سے پڑھا دوں کہ معلوم ہو جائے کہ مال پر میری نظر ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آیا؟ ایسے موقع پر تقریر بعض دفعہ کام نہیں دیا کرتی. آپ کتنی بھی تقریر کریں کہ صاحب ہم مال کو پسند نہیں کرتے، ہمارے دل میں مال کی محبت نہیں ہے، بھائی ٹھیک ہے تقریر آپ کر رہے ہیں لیکن دل میں جھانک کر کس نے دیکھا؟ اس لیے اس موقع پر سلیمان علیہ السلام نے جو تدبیر اختیار کی وہ نہایت حکیمانہ تھی. وہ کیا؟ مفسرین یہاں یہ لکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ ان کے خیر مقدم کی پوری تیاریاں کی جائیں. اور وہ کیا؟ تقریباً 30 میل کے راستے پر کہا گیا کہ سونے کی اینٹیں بچھا دی جائیں. 30 میل تک راستے پر سونے کی اینٹیں بچھائی جائیں. وہ تو 100 اینٹیں لے کے آ رہی تھی، بھجوائی تھی اس نے، لیکن یہاں 30 میل تک سونے کی اینٹیں بچھوائیں. اور راستے کے دونوں طرف جتنی قسم کی مخلوقات ہو سکتی ہوں ان کے حدود سلطنت میں، جانوروں کی جتنی قسمیں، کہا سب جو ہیں وہ لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں. اس میں جنات بھی ہوں گے اور اس میں مختلف قسم کے جانور بھی ہوں گے، ہولناک اور وحشتناک سب طرح کے جانور کھڑے ہو جائیں. اب وہ جو وفد آیا اور اس نے دیکھا کہ یہ کیا تماشا، جو اینٹیں ہم لے کر جا رہے ہیں وہ تو ہمارے پیروں کے نیچے آ رہی ہیں اور تھوڑی نہ بہت میلوں تک. تو اب اپنے ہدیے کی قیمت خود ہی ان کو معلوم ہوئی، کیا لے کے جا رہے ہیں ہم. اور جہاں تک ان کی طاقت اور قوت کا حال ہے، ہمیں اپنی طاقت و قوت کا گھمنڈ ہے. نحن اولو قوت و اولو باس شدید. ہم نے جو یہ نعرہ لگایا تھا اپنے ملکہ کے دربار میں، طاقت و قوت کا عالم یہ ہے کہ یہاں انسان نہیں، یہ کیسی کیسی مخلوق ہی کھڑی ہوئی ہے. جس بادشاہ کا اقتدار اتنا زبردست ہو، وہ بادشاہ نہ طاقت حاصل کرنے کے لیے ہماری طرف دیکھ رہا ہے، نہ مال لینے کے لیے ہماری طرف دیکھ رہا ہے. یہی بات دراصل سمجھانی تھی. اب چنانچہ حکم تو ملکہ کا وہ تو پورا کرنا ہے، ہدیہ تو لے کر پہنچنا ہے وہاں، لیکن ہدیہ کی قیمت جو ہے وہ خود ان کی نظروں کے اندر معلوم ہو گئی کیا ہے جو ہم لے کر جا رہے ہیں. چنانچہ دربار میں جب پہنچے اور ہدیہ گزرانا گیا، سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا. فلما جاء سلیمان، جب وہ آیا وفد سلیمان کے پاس، قال اتمدوننی بمال، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دے رکھا ہے وہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ جو تم کو دے رکھا ہے. لفظ دیکھیے یہاں قرآن شریف میں خیر آیا، کثیر نہیں آیا، اکثر نہیں آیا. یوں نہیں فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سے بہت زیادہ میرے پاس. خیر کا لفظ معلوم ہوا کہ جو جس چیز کی طرف سلیمان علیہ السلام متوجہ کر رہے ہیں وہ محض دنیا کی چمک دمک نہیں، بلکہ یہ حقیقت کی طرف نظر ان کی ڈلوانا چاہتے ہیں، اور وہ ہے دین، وہ ہے روحانیت. تم لوگ مادیت پر تمہاری نظر ہے اور اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہو. مجھے اللہ تعالیٰ نے مادیت کے اعتبار سے بھی تم سے آگے رکھا ہے اور اس سے کہیں زیادہ جو قابل وقت چیز ہے وہ ہے روحانیات. اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا، مجھے صاحب شریعت بنایا اور میں گویا ہدایت کا پیغامبر بن کر دنیا میں آیا ہوں. اس اعتبار سے کہاں تم میری مدد کرنے آؤ گے؟ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے مجھے مدد کے لیے بھیجا تم سب لوگوں کے واسطے، اسی کے لیے میں نے تم سے رسم و راہ قائم کی تھی. تو خیر کا لفظ یہاں آیا. اللہ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو دیا ہے مجھے اللہ نے وہ بہتر ہے اس سے جو تم کو دیا ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم مادہ پسند لوگ جو ہے وہ اپنے ان ہدیوں پر تم ہی خوش ہو رہے ہوں گے، تم ہی سمجھ رہے ہوں گے کہ بہت قیمتی مال ہے جو ہم لے کے جا رہے ہیں سلیمان کے پاس. میرے یہاں اس کی کیا قیمت؟ اول تو یہ کہ دنیا میرے پاس بہت
دوسری بات یہ کہ اس سے کہیں زیادہ بیش قیمت دین موجود، جس کو دین کی قدر و قیمت کا احساس ہو جائے، دنیا اس کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر ہے۔ اسی واسطے قرآن شریف میں فرمایا گیا کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قیمت جو ہے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ایک کافر کو اس میں سے ایک حبہ نہ ملتا۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين۔ سورہ زخرف کے اندر فرمایا کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ ساری دنیا کے لوگ پھر ایک ہی رستے پہ لگ جائیں گے، سمجھ میں آیا، تو پھر ہم کیا کرتے، ہم جتنے بھی کافر ہیں یکفر بالرحمن، رحمان کا کفر کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے ہم گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے۔ ہم جو یوں سوچتے ہیں، سوچا کرتے ہیں نا بعض سے لوگ، عزیز صاحب یہ کیا معاملہ ہے، جتنے مسلمان ہیں بیچارے پریشان ہیں، یہ کافر جو ہیں ان کو دیکھو یہ تو خوب عیش کر رہے ہیں، تو پھر کیا کچھ ہمارے میں کمی رہ گئی کیا؟ ہم کلمہ بھی پڑھیں، نماز بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں اور پھر بھی پریشان، اور جو کچھ بھی نہ کریں وہ آرام سے۔ تو فرمایا کہ اگر ہمیں اس بات کا خیال نہ ہوتا کہ ساری دنیا کے انسان ایک راستے پر لگ جائیں گے تو کافروں کی گھروں کی چھتیں ہم چاندی کی بنا دیتے، اور وہ سیڑھیاں بھی جس پر وہ لوگ چڑھ چڑھ کر اپنے گھروں میں جاتے ہیں اتنا دیتے ان کو۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے محبوب ہیں، اس لیے کہ جو کچھ ملنا ہے دنیا میں مل جانا، وہاں تو ان کو مزہ چکھ لیں گے، تو اس لیے یہاں ان کو دے دیا جائے، اور دینے سے ایک اور ان کے حق میں نقصان یہ ہوگا کہ یہ اور اپنی گمراہیوں میں پڑے رہیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ زینا لہم اعمالہم، کہ ان کے اعمال ان کے واسطے اور اچھا خوشنما ہو جائیں گے، اور یہ کبھی بھی گویا یہ حق کی طرف متوجہ نہ ہو سکیں گے، اور فیصلہ عذاب ان کے حق میں جو ہے وہ نافذ ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے کہ یہ ایک برتنے کا سامان ہے، استعمال کا سامان ہے۔ کپڑے اس لیے ہیں کہ پہنے جائیں، اس لیے نہیں کہ اس پر فخر کیا جائے۔ مکان اس لیے ہے کہ اس میں چین اور سکون پایا جائے، اس لیے نہیں کہ کوئی فخر اور مباحات کی چیز ہے اور دل لگانے کی چیز ہے۔ تو یہ مطلب نہیں کہ دنیا کے عیش و آرام سے آدمی بالکل اپنے کو ہٹا لے، یہ نہیں، لیکن عیش و آرام کی چیزوں سے دل نہ لگائے۔ سمجھ میں دل لگانے کی چیز نہیں ہے کہ زندگی اس میں کھپا دے آدمی، یہ غلط ہے۔ زندگی کھپانے کی چیز ہے دین۔ ہاں دنیا میں جو کچھ اللہ نے دیا وہ اس کا فضل ہے، اس پر اس کا شکریہ ادا کیا جائے گا، اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا، حدود کے اندر رہ کر کے، حدود کے خلاف ورزی نہ ہوگی۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون۔ لوٹ جاؤ اس ہدیے کو لے کر کے، الیہم ان کی طرف چلے جاؤ واپس، یعنی مطلب جہاں سے آئے وہیں لوٹ جاؤ، ہم کو ہدیہ نہیں چاہیے تمہارا۔ یہ مطلب نہیں کہ ہدیہ قبول کرنا غلط ہے، یاد رکھیے آپ، حدیث میں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہدیہ قبول کرنا سنت۔ یہ ہدیہ کیوں واپس ہو رہا ہے؟ دراصل یہ ہدیہ نہیں تھا، اگرچہ وہاں اس نے لفظ ہدیہ استعمال کیا تھا، الفاظ میں ہدیہ کا لفظ استعمال ہے، لیکن دراصل یہ ایک جانچنے کی ایک صورت تھی سلیمان علیہ السلام کو۔ زیادہ سے زیادہ یوں کہا جا سکتا ہے، اگر تھوڑا سا آگے بڑھا جائے، یہ ایک رشوت تھی کہ سلیمان اگر مال پسند ہے تو مال لے کر ہمارا پینٹ چھوڑ دیں گے، ہمارا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ ہدیہ جب قبول کر لیں گے تو بھائی جس کا ہدیہ قبول ہو پھر اس سے دشمنی تھوڑی رہتی ہے، سمجھ میں آیا؟ اسی لیے تو فرمایا کہ تحادو تحابو، حدیث میں فرمایا کہ ہدیہ دیا کرو محبت بڑھے گی۔ تو ہدیے کا چونکہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ محبت بڑھتی ہے، دشمنی ختم ہوتی ہے۔ اگر ہمارا یہ بھیجا ہوا مال ہدیہ سمجھ کر کے سلیمان نے قبول کر لیا تو چلو ہدیے پہ بس بلا ٹلی، کم سے کم لڑائی سے تو ہم بچ جائیں گے، تو بڑی ہوشیار اور سمجھدار تھی۔ تو اور ایک اس سے فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آزمائش ہو جائے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا قبول کر لیا تو گویا لڑائی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس واسطے چونکہ نیت یہ تھی، سلیمان علیہ اگر وہ اتنی زیرک اور سمجھدار ہے تو سلیمان تو نبی ہے، وہ کیسے سمجھدار نہیں ہوں گے جن کے لیے خود قرآن پاک میں اسی رکوع کے شروع میں فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، جن کو علم بھی دیا گیا، اور پھر آتَيْنَاهُ الْحُكْمَ، ہم نے اس کو حکم بھی دیا، فیصلہ کرنے کی طاقت اور قوت دی ہے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، کہ فیصلہ کرنے میں فہم خصوصی حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ تو جن کے لیے قرآنی شہادات اتنی موجود ہوں، کیا وہ ملکہ کی اس نیت کو نہ بھانپ سکیں گے؟ اول تو بادشاہ زیرک ہوتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو
کیا ہے وہ بادشاہی اصل میں بادشاہوں کے بھید کو جانتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے اس بات کو سمجھ لیا، اس لیے اس کو واپس کیا، ورنہ ہدیہ اگر واقعتاً ہدیہ ہے اس کو قبول کرنا چاہیے، وہ سنت ہے. ارجع الیہم، لوٹ جاؤ ان کی طرف، فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا. اور گویا ایک طرف تو یہ سمجھا دیا کہ مال کی ضرورت نہیں، ذرا اس کرو کو تھوڑا اور ٹائٹ کیا سلیمان علیہ السلام نے، تاکہ یہ گھبرا کر کے اور فوراً جو ہے جو چیز میں چاہتا ہوں اس کے لیے تیار ہو جائیں. اور چاہتے کیا ہیں سلیمان علیہ السلام؟ اسلام. ایک ہی چیز ہے جو سلیمان چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اسلام قبول کر لیں. تو اس لیے ذرا اور ٹائٹ کرنے کے لیے فرمایا پس البتہ ہم ضرور بھی ضرور آئیں گے ان کے پاس لشکر لے کر، ایسا لشکر لا قبل لہم بہا کہ ان سے اس لشکر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. کتنے ہی اپنی طاقت اور قوت پر ان کو گھمنڈ ہو، لیکن ہمارے پاس جو طاقت و قوت ہے جس کا تم نے مشاہدہ کر بھی لیا ہے تھوڑا سا، ہم ایسا لشکر لے کر وہاں جائیں گے. وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنَّا أَذِلَّةً، اور ہم ضرور بھی ضرور ان کو نکال کر باہر کھڑا کر دیں گے ان کی بستیوں سے، منہا ان کی بستیوں سے، أَذِلَّةً کس طرح سے؟ ذلیل کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ اور ذلیل کر کے نکالیں گے نہیں، ہمارے ماتحت بھی ہو جائیں گے. جس بات سے تم بچنا چاہتے ہو وہ بات ہو کر رہے گی کہ تم ہمارے باج گزار، ہمارے ماتحت ہو جاؤ گے اور غلامانہ زندگی تم اختیار کرو گے. قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی، میں نے بتایا تھا کہ قرآن پاک واقعے کے ان اجزاء کو چھوڑ دیتا ہے کہ جو خود بخود سمجھ میں آ جائیں، اس کو قرآن نہیں بیان کرتا. آپ خود سمجھ لیجئے پھر کیا ہوا. ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں سمجھا جا سکتا کہ وہ جو ملکہ کا وفد ہوگا وہ بھی جمع بیٹھا ہوگا اور جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ظاہر ہے کوئی نہیں سمجھے گا. وہ واپس جائے گا، واپس پہنچ بھی گیا ہوگا. واپس پہنچنے کے بعد ملکہ نے اس بات کو سمجھ لیا تو پھر کیا ہوا. اب آگے کی بات سے اس کو سمجھ لیا جائے خود کہ ملکہ نے فیصلہ کیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان جو ہیں وہ دنیا کے اور بادشاہوں کے جیسے بادشاہ نہیں، ان کا درجہ بہت اونچا ہے، لہذا ہمیں خود چل کر جانا چاہیے ایسے کے پاس. چنانچہ اس نے فیصلہ کیا چلنے کا. تو اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، لاؤ لشکر لڑنے کے لیے نہیں بلکہ جو ملکہ اور بادشاہوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے، وہ اپنا پورا ڈیلیگیشن شاہی لے کر کے اور سلیمان علیہ السلام کے دربار کی طرف وہ روانہ ہوئی. جیسے ہی وہ روانہ ہوئی سلیمان علیہ السلام کو اس کا بھی علم ہو گیا کہ وہ ملکہ چل پڑی ہے ہماری طرف ہم آنے کے لیے. تو اب اگر اس ڈیلیگیشن کا استقبال اس طرح سے کرایا اور اس طرح سے ان کے ذہنوں پر چوٹ ماری ہے سلیمان علیہ السلام نے، تو کیا ملکہ کو بخشیں گے؟ ملکہ تو اصل ہے ہی، اس کے لیے بھی تو انتظامات ہونے ہیں. چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے کیا انتظام فرمایا؟ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. اے قوم، کون ہے تم میں سے جو لے آئے میرے پاس اس کا تخت قبل اس کے کہ وہ آ جائے میرے پاس فرمانبردار بن کر. اس کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت جو ہے وہ آ جانا چاہیے. تو یوں یہ مطلب نہیں ہے کہ سلیمان کے پاس کوئی کمی تھی علیہ السلام. منشا تو اس کا امتحان کرنا تھا. چنانچہ آگے وجہ بھی بتلا رہے ہیں کہ ہم اس کا امتحان کرنا چاہیں گے اور اس کو تعجب میں ڈالنا تھا. ورنہ اگر کوئی اور تخت کہیں اس سے بھی زیادہ قیمتی بنا بھی دیتے تو یہی معلوم ہوتا کہ ہم سے زیادہ مال والے ہیں. لیکن بتلانا تو یہ ہے کہ جس طاقت قوت کو تم طاقت قوت سمجھ رہی ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے کہیں زیادہ غیبی طاقت دے رکھی، اس کا مظاہرہ کرنا مقصود تھا کہ تم دیکھو پہنچے بھی نہیں اور تمہارے گھر کی ایک وہ چیز جس کو تم نے 7 تالوں کے اندر بند کیا ہے وہ کس طرح سے یہاں آ گئی. 7 دروازوں کے اندر سے گزر کر کے اس تخت تک پہنچنا ہوتا تھا. اب وہ مکفل کر کے محفوظ کر کے ملکہ چلی ہے اور عجیب تماشا ہے کہ وہ تخت یہاں موجود. یہ تھی وہ بات جس کو سمجھانا مقصود تھا. اور تخت کیسا؟ میں بتلا چکا ہوں کہ عظیم الشان تخت ہے، تقریباً 80 فٹ تو لمبا اور 40 فٹ چوڑا اور 30 فٹ اونچا. اور میں نے بتلایا تھا کہ وہ چاندی کے اس کے پائے اور زمرد اور لال اور یاقوت اس پہ جڑے ہوئے. کیا اس ٹھکانہ اس کی قیمت کا اور اس کے گویا قد و قامت کا. تو ہوا کیا؟ قال عفریت من الجن، جنات میں سے ایک دیو جو تھا اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں آپ کے پاس لے آؤں گا اس تخت کو آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے. آپ کا جو دربار لگا ہے، آپ کے دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے میں لے آ کر رکھ دوں گا اس تخت کو.
1000 میل کا فاصلہ ملک شام سے اور یمن کو، لیکن 1000 میل کا فاصلہ یہ چند گھنٹوں میں طے ہو جائے گا قبل اس کے کہ آپ کا دربار برخاست ہو۔ تو عفریت اس نے دیو نے جنات میں سے کہا کہ میں لے آؤں گا آپ کے پاس اس تخت کو قبل اس کے کہ آپ کھڑے ہوں اپنی جگہ سے، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور جہاں تک اس کام میں کا تعلق ہے اس میں کوئی آپ تعامل نہ کریں، کیونکہ ایک تو میں مضبوط ہوں، کام کی اہلیت کے اعتبار سے ایک صلاحیت میرے اندر موجود ہے کہ میں طاقت اور قوت میرے اندر ہے، اور دوسری بات جو ہے کام کے اعتبار سے صلاحیت ہونے کی وہ کیا، وہ یہ کہ خیانت کرنے والا نہیں ہوں، امین ہوں، امانت دار ہوں، اتنی قیمتی چیز لاؤں گا ضائع نہیں کروں گا، بالکل ٹھیک لا کر رکھ دوں گا۔ معلوم ہوا کہ کسی کام کو جب کسی کے حوالے کیا جائے تو یہی دو چیزیں دیکھنے کی ہیں کہ اس کام کے کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پوری ہے کہ نہیں، علمی صلاحیت، صحت کے اعتبار سے صلاحیت، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہے کہ نہیں، اور دوسری بات یہ کہ امانت کے اندر یہی معنی نہیں ہے کہ پیسے کے اندر امانت دار ہے کہ نہیں، ہر ایک چیز کے اندر سمجھ میں، بات کے اندر امانت داری ہے کہ نہیں، جو راز اس پر ہوگا وہ راز کو کھولے گا نہیں۔ اسی طرح سے وقت کے اعتبار سے بھی امین ہے کہ نہیں، کہ جس نے وقت کے لیے اس کو ہائر کیا گیا پورے ایمانداری کے ساتھ اتنا وقت دیتا ہے، اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو یہی دو چیزیں دیکھنے کی ہیں، اس نے اس کو ثابت کیا کہ ان دونوں اعتبار سے میں اس کا اہل ہوں، لہذا مجھے یہ کام سپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ بقیہ حصہ آئندہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ النمل آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك
قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم. واقعہ چل رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا. ملکہ سبا یمن سے روانہ ہو چکی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچنے کے لیے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے کون لائے. تو جنات میں سے ایک دیو نے یہ کہا کہ آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے میں اس کو لے آؤں گا، اور میرے اندر اس کام کی پوری صلاحیت موجود ہے، اس لیے کہ میں قوی بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں. قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس نے کہ جس کے پاس علم تھا کتاب کا کہ میں لے آؤں گا اس کو قبل اس کے کہ آپ کی آنکھ پھر کے. یرتد یہ رد سے ہے، رد کے معنی آتے ہیں واپس ہونے کے، لوٹنے کے. تو ارتداد کے مطلب لوٹ جانا کسی چیز کا، اس سے ہے یرتد. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی آنکھ ادھر گھوم کر واپس اپنی طرف آئے تو اتنی دیر میں لے آؤں گا، بلکہ اس سے بھی پہلے لا کر. آپ آنکھ کھولیں اور بند کریں، بس اس درمیان میں لا کر رکھ دوں گا. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، جب اس کو دیکھا ٹھہرا ہوا اپنے پاس تو فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں. سو جس نے شکر گزاری کی اس نے اپنے ہی نفس کی شکر گزاری کی، اور جس نے ناشکری کی سو میرا رب جو ہے وہ غنی اور کریم ہے. یہاں کون تھا وہ شخص کہ جس نے یہ بات کہی؟ اس میں 2 قول آتے ہیں. ایک قول وہ ہے کہ عام مفسرین جس کو کہتے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جو خاص مفسرین وہ قول بیان کرتے ہیں، جن میں خاص طور پر حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی بھی ہیں. اور وہ یہ ہے کہ یہ خود کہنے والے حضرت سلیمان ہی ہیں. قال الذی عنده علم من الکتاب، کہ یہ جو کہا اس نے کہ جس کے پاس علم کتاب تھا. الکتاب سے مراد کتاب خداوندی ہے، دین خداوندی ہے. جن کو کتاب اللہ کا علم تھا اس نے کہا. تو یہاں حضرت سلیمان کا نام نہیں لیا گیا، بلکہ ان کا وہ وصف بتلایا گیا کہ جس وصف کی وجہ سے ان کو یہ مقام حاصل ہوا کہ وہ اس کو یوں کہیے کہ جس کو کہتے ہیں کہ نبوت کی وجہ سے یہ ایک
کرشمہ سامنے آئے گا اور جس کو کہا جائے گا کہ ان کے معجزہ ہے، یہ میں لے آؤں گا اس کو۔ مگر سوال یہ کہہ کس سے رہے ہیں؟ اگر قارئ الذی عندہ علم من الکتاب سے مراد ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، تو انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں لے آؤں گا قبل اس کے کہ تمہاری آنکھ پھرکے اور گھومے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس شخص کو کہہ رہے تھے کہ جس نے اس فرد کو کہ جس نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کے دربار کے اٹھنے سے ختم ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں تیری آنکھ پھرکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ تجھے تو اپنی قوت پر، بحیثیت جنات میں سے ہونے کے، تجھے اپنی قوت پر یہ اعتماد ہے۔ یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے کہ اتنی جلدی اس کو لے آنا، لیکن تو مت سمجھنا کہ اللہ کو اس سے زیادہ کی قدرت نہیں ہے۔ میں نبی ہوں، اور نبی ہونے کی حیثیت سے جو معجزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مجھ کو عطا ہوگا، اس کا اثر یہ ہوگا کہ آنکھ پھرکنے سے پہلے آ جائے گا۔ تو معجزے کی برتری جنات کی اس طاقت اور قوت کے مقابلے میں کہ جس کو یوں سمجھتے تھے کم سے بڑھ کر کسی کے اندر طاقت ہی نہیں۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام دراصل اس کی اصلاح کر رہے ہیں، تو میں اس سے پہلے بھی لے آؤں گا۔ چنانچہ وہ آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی یہ کہ بہرحال ایک معجزہ پیغمبر کا کہ وہ آ گیا، اللہ کی قدرت میں ہے۔ جہاں تک معجزے کا تعلق ہے، معجزہ جو ہے یہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ معجزہ اصل میں اسباب جو دنیا کے ہیں، ظاہری اسباب، ان اسباب سے لگے بندھی چیز نہیں ہوتی، اور اسی بات سے اس کو کہتے ہیں ما فوق العادت۔ عادتاً جو کام جس طرح سے جتنی دیر میں جس طریقے پر ہوتا ہے، ان تمام عادتوں کے برخلاف وہ کام ہو جائے، تو اگر وہ پیغمبر کے ذریعے سے ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے معجزہ۔ معجزہ اصل میں عجز سے ہے، عاجز کرنے والی چیز۔ معجزہ جب سامنے آتا ہے تو جن کے مقابلے پر معجزہ پیش کیا جاتا ہے وہ اس کے جیسی کوئی چیز لا نہیں سکتے، نہ اس کو کوئی جواب دے سکتے ہیں، عاجز آ گئے اب اس کی نظیر اور اس کی مثال پیش کرنے سے، اس لیے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو اس میں اسباب کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اور اسی اسباب میں سے ایک چیز اور بھی ہے، یہ میں بتلا دوں، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیخ محی الدین ابن العربی جو تصوف کے اندر بڑے صاحب فن امام مانے گئے ہیں فن تصوف میں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تصرف ہوا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تو نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تصرف ہے۔ یہ تصرف کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہے تو لفظ وہ کہ جو صوفیہ کے یہاں استعمال ہوتا ہے، اور مسلمان اس لفظ کو استعمال بے شک کرتے ہیں۔ تصرف کے معنی ہوتے ہیں قوت خیالیہ کو اس طرح سے استعمال کرنا کہ جو کام ہم اور آپ نہیں کر سکتے وہ کام اس قوت خیالیہ کے ذریعے سے ہو جاتا ہے۔ اور اس ایسے تصرف کرنے کے لیے مسلمان ہونے کی بھی شرط نہیں ہے، ایک کافر بھی یہ تصرف کر سکتا ہے۔ پریکٹس کے ذریعے سے اپنی خیال اور اپنی نظر کے اندر ایسی طاقت پیدا کر لینا کہ وہ جو چاہے وہ ہو جائے۔ سمجھ میں آیا؟ ایک گلاس پانی کا آپ اٹھانا چاہتے ہیں تو گلاس پانی کا آپ تو کس طرح اٹھائیں گے؟ ہاتھ بڑھائیں گے، پکڑیں گے، اٹھا کر لے آئیں گے، یہی آپ کا طریقہ ہے۔ لیکن تصرف کے معنی یہ ہے کہ قوت خیالیہ کو اس پر مرتکز کر دینا، اس پر جما دینا۔ اپنی ٹکٹکی باندھ کر نظر اس پر لگائی تو اپنی نظر میں اتنی طاقت پیدا کر لیتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ گلاس خود اٹھا اور اٹھ کر کے وہ آ جائے گا۔ یہ اس کو کہتے ہیں تصرف۔ مسمرزم اسی کی ایک فنی شکل ہے۔ تو ظاہر ہے کہ مسمرزم کا جو فن ہے اس کے لیے مسلمان ہونا کہاں شرط ہے، بلکہ زیادہ تر تو غیر مسلم ہی اس کو دکھاتے پھرتے ہیں، وہ تماشا سب کچھ، تو وہ ایک تماشا ہے نظر بندی کا۔ تو بہرحال یہ کہ اس کا نام تصرف ہے۔ بعض حضرات صوفیہ نے یہ تصرف کیا ہے اپنی قوت خیالیہ کو استعمال کر کے، مگر کس لیے؟ غلط مقاصد کے لیے نہیں، بلکہ مریدین متوسلین کے اصلاح کے واسطے، ان کے دلوں کے اندر کچھ تبدیلی لانا، ان کے فکر اور خیال کے اندر تبدیلی لانا۔ وہ جو کہہ دیتے ہیں کہ ایک آدمی بڑا فاسق فاجر تھا، فلانے ولی اللہ کے تصرف سے وہ تو بالکل بزرگ بن گیا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی اپنی قوت خیالیہ کو اس پر جمایا اور اس کے اندر جو کدورتیں تھیں، غفلتیں تھیں، کوتاہیاں تھیں، وہ سب کو پاک صاف کر دیا۔ اب وہ بالکل صحیح حالت میں آ گیا، وہ ایک انسان اور ایک خدا رسیدہ انسان بن کر کے، وہ تصرف ہے۔ محی الدین ابن العربی کا کہنا یہ کہ یہ تصرف ہوا ہے، لیکن محققین یہ کہتے ہیں کہ تصرف نہیں۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کام کیا تب تو وہ معجزہ ہے، کھلا معجزہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔
لیکن میں نے کہا کہ یہ عام مفسرین یہ معنی نہیں لیتے. عام مفسرین جو بتلاتے ہیں وہ یہ کہ وہ دوسرا فرد ہے کہ جس نے پہلے فرد کے مقابلے میں یہ کہا کہ یہ تو لائے گا اس وقت اتنی دیر میں کہ آپ کا دربار ختم ہو، میں تو اس سے پہلے بھی لانے کو تیار ہوں. تو پھر وہ جو انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ کی آنکھ پھڑ کے. یہ خطاب ہے سلیمان علیہ السلام کو. پھر وہ کون ہے؟ تو عام مفسرین کہیں سے بھی یہ بات لے کر آئے ہیں، قرآن نے اس کو کھولا نہیں، کیونکہ قرآن کا مقصد اس سے اٹکا ہوا نہیں ہے کہ وہ فرد متعین ہو کہ وہ کون تھا. قرآن جو واقعہ بیان کر رہا ہے اس واقعے کی اہمیت کا تعلق اس سے نہیں، اس لیے قرآن پاک نے تو بیان نہیں کیا. مفسرین لیتے ہیں اس کو کہ وہ ایک شخص تھا جس کا نام ہے آصف ابن برخیہ. بعض لوگوں نے کہا کہ وہ وزیر تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، بعض نے کہا کہ وہ ان کا دوست تھا، بعض نے کہا کہ وہ ان کا خالہ زاد بھائی تھا. آصف ابن برخیہ اس کا نام بتایا جاتا ہے. تو اس کو خاص علم حاصل تھا یہاں جو جس کے لیے نشاندہی کہ علم من الکتاب، کتاب کا علم تھا. تو وہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کو اسم اعظم معلوم تھا. اس اسم اعظم کی برکت سے وہ بہت سے وہ کام کر لیا کرتا تھا کہ جو دوسروں کے بس میں نہیں تھے. اسی کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ میں آپ کے آنکھ کے پھڑکنے سے پہلے لے آؤں گا اس کو. اچھا، اب ایک چیز تو ہے معجزہ جس کو میں نے ابھی بتلایا، دوسری چیز ہے کرامت. اور کرامات الاولیاء ثابتۃ، اس میں کوئی انکار نہیں، فقہاء اس بات پر متفق ہیں. اولیاء اللہ کی کرامتیں ثابت ہیں، برحق ہیں. کیا مطلب اس کرامت کا؟ معجزے اور کرامت میں اگر فرق ہے تو صرف اتنا کہ پیغمبر کے ذریعے سے اس کا ظہور ہو جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ان پر وحی آتی ہے، ان کے ذریعے سے اگر ظہور ہوگا تو اس کا نام ہے معجزہ. اور اگر متبع پیغمبر ہے، پیغمبر کا فالوور ہے اور صحیح طور پر وہ عمل کرنے والا ہے مذہب کا، اس کے ہاتھ سے اگر ظہور ہو تو اس کا نام ہے کرامت. لیکن یہ کرامت بھی دراصل صدقہ ہوتا ہے پیغمبر کا، اس لیے پیغمبر کے ہی معجزے میں اس کو بھی شامل کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کے اتباع کی برکت سے اس کو یہ مقام حاصل ہوا، اس لیے پیغمبر کے کمالات میں اس کو شامل کرتے ہیں. پیغمبر کے معجزے ہی کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے فالوورز جو ہیں وہ کوئی کرامت دکھلاتے ہیں. تو اس لیے اس صورت میں یہ کرامت ہوگی آصف ابن برخیہ کی، جو اثر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزے کا. اس لیے جب دو میں سے کسی بھی صورت سے وہ تخت وہاں پہنچ گیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنے سامنے رکھا، دیکھ کر فرمایا کہ ھذا من فضل ربی. چاہے وہ آصف ابن برخیہ کی کرامت ہو، چاہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا براہ راست معجزہ ہو، ظاہر ہے کہ معجزہ اور کرامت فعل ہے اللہ سبحانہ و تعالی، نہ پیغمبر کا فعل نہ اس ولی اللہ کا فعل، یہ فعل ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا. ہاں انسان کے ہاتھ سے اس کا ظہور ہوتا ہے، اس میں کسی اور کا دخل نہیں، اللہ کا فعل ہوتا ہے. اسی لیے قرآن شریف میں فرمایا گیا کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی اٹھا کر کے کنکریاں اٹھا کر اپنے ہاتھ میں اور کفار کی طرف پھینکی اور جس کی وجہ سے ان کو کچھ نظر نہیں آیا کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا، تو اس کے تعلق سے فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے پیغمبر تم نے نہیں پھینکی تھی جس وقت وہ کنکریاں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی. تو معلوم ہوا کہ فعل معجزہ جو ہے وہ فعل ہے براہ راست اللہ سبحانہ و تعالی کا، اس کا ظہور جو ہے وہ پیغمبر کے ہاتھ سے ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے. تو اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. کیوں؟ لیبلونی ااشکر ام اکفر. اس سے ایک اصول نکلا اور جس کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمتیں دنیا میں جو آتی ہیں وہ اپنا ایک حق رکھتی ہیں، اور حق کیا ہے؟ بندوں کی آزمائش. بندے اس نعمت سے فائدہ اٹھا کر شکر گزاری کرتے ہیں یا اس کی ناقدری کرتے ہیں. اللہ کی ہر نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی شکر گزاری کی جائے، اور شکر گویا اس کا یہ حق ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ وہ چیز ہو گئی ہے کہ جس کا کوئی تصور دوسرا نہیں کر سکتا، اتنی جلدی اتنا بڑا تخت اتنے فاصلے سے آ گیا، ظاہر ہے کہ اللہ کی قدرت میں تو ہے، مگر اللہ نے اپنی اس قدرت کو کیوں دکھلایا عادت کے خلاف؟ اس لیے کہ یہ ایک نعمت ہے اور میں شکر گزاری کروں یا نہ کروں یہ دیکھنے کے لیے. تو لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ آزمائے مجھ کو کہ میں کیا شکر گزار ہوں یا ناشکرہ ہوں. اور یہ نہ سمجھے
کہ صاحب اللہ میاں یہ نعمتیں اس واسطے بھیجتے ہیں کہ اللہ میاں جو ہیں اگر ان کے شکر گزاری کریں گے بندے تو اللہ میاں کا درجہ بڑھ جائے گا. سمجھ میں آیا؟ لوگ اپنا شکریہ چاہنے کے واسطے مہربانی کرتے ہیں کہ ہمارا شکریہ ادا کریں, تاکہ لوگ, اللہ میاں کو کوئی ضرورت نہیں ہمارا شکریہ ادا کرنے کی. اللہ کی حدود سلطنت میں یا اس کی عزت اور عصمت میں ہماری شکر گزاری سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا. ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ, جو شکر کرتا ہے وہ دراصل اپنی ہی قدردانی کرتا ہے. یعنی قدردانی, یہ میں نے اس کا ترجمہ جو ہے لفظ کے لفظی ترجمے سے ہٹا کر کیا ہے. اپنی قدردانی کرتا ہے. کیا مطلب قدردانی کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی حقیقت کو پا لیا ہے. اسی واسطے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. اپنے آپ کو پہچاننے کا کیا معنی ہے؟ ظاہر ہے کہ اپنی حقیقت جس پر کھل جائے گی کہ میں بندہ ہوں, میں ایک عبد ہوں, تو عبد کے تصور کے ساتھ معبود کا خیال لازمی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے بندہ جب اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے, اپنی معرفت اس کو حاصل ہو جاتی ہے, اپنی حقیقت پا لیتا ہے, تو لازمی طور پر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گویا ذات کی طرف اس کی نظر ضرور جاتی ہے اور اس کی معرفت نصیب ہوتی ہے. مثلا آپ دھوپ کا تصور کریں. دھوپ کیا ہے؟ دھوپ جو باہر نکل رہی اس کا تصور کریں گے, لازمی طور پر فوراً آپ کے ذہن کے اندر بلا ارادہ خیال آئے گا سورج کا, اس لیے کہ کنیکشن ہے دھوپ کا سورج کے ساتھ. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ دھوپ کا تصور کریں لیکن سورج جو ہے وہ غائب ہی نظر آئے, یہ نہیں ہوگا. سورج لازمی طور پر اس کے ساتھ لگا ہوا آئے گا دھوپ کے تصور کے ساتھ. تو ٹھیک اسی طرح سے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو جو شکر گزاری کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, اس کے معنی یہ ہوگا کہ اس نے اپنی حیثیت کو بھی پہچانا. جب اپنی حیثیت کو پہچان لیا, فائدہ کس کا ہوا؟ اپنا ہی تو ہوا. اپنی حیثیت کو جو نہیں پہچانتا وہی نقصان میں ہوتا ہے, اور جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ لاکھ خطرات سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. مثال کے طور پر اگر ہم یوں سمجھنے لگیں ہم تو اس ملک کے بادشاہ ہیں, دھوکہ کھائے گا, کہیں پیٹے گا. سمجھ میں آیا؟ اور اگر یہ سمجھے کہ میں اس ملک کا بادشاہ نہیں, فرما روا نہیں ہوں, حاکم نہیں ہوں, میں تو اس ملک کا ایک یوں کہیے کہ ایک باشندہ ہوں ادنا درجے کا جس طرح سے اور ہیں, تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا فکر و خیال چونکہ صحیح ہے اس لیے کہیں دھوکہ نہیں کھائے گا. ایک عام انسان کسی بھی ملک کا جس طرح رہا کرتا ہے اسی طرح رہنے کا ارادہ کرے گا. تو اس لیے اپنی شکر گزاری سے اپنا ہی فائدہ ہے, یہ ہے حاصل اس لفظ کا, اس لیے میں نے یہ تقریر کی. ومن کفر, اور جس نے ناشکری کی تو اللہ میاں کا بھی کوئی نقصان اس صورت میں نہیں ہوتا. یوں نہیں کہا کہ ومن کفر فانما یکفر لنفسہ, یہ نہیں کہا, بلکہ فرمایا کہ اس ناشکری سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے. غنی جو, اور غنی کس کو کہتے ہیں؟ غنا, اصل غنا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. اصل غنا یوں کہنے کو تو ہر مالدار کو غنی کہہ لیتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غنا ایسا ہے کہ جس میں فقر کا کوئی خطرہ نہیں, جس میں فقر کی کوئی آمیزش نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی. حقیقی غنی جب وہ ہیں تو ہم کیا نقصان ان کو پہنچا سکتے ہیں, اور ہماری کسی کوتاہی سے ان کے گویا یوں کہ یہ غنا میں کون سی کمی آ جائے گی. فإن ربی غنی کریم, تو میرا رب جو ہے وہ غنی ہے اور بڑا کریم ہے. سو کریم وہی ہے کہ کسی کی شکر گزاری کو نہ دیکھے. سمجھ میں آیا؟ شکر گزار ہے تو اور نہیں ہے تو اس کا اپنا کام جو ہے وہ برابر چلتا رہتا. قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون. سلیمان علیہ السلام نے اس کے بعد حکم دیا کہ اس کو نکرو کے معنی آتے ہیں یہ عرفو کے مقابلے میں, معرفہ کے مقابلے میں آتا ہے نکرہ. اور معرفہ کہتے ہیں کسی جانی پہچانی چیز کو, معروف جس کو کہتے ہیں, معروف اور معرفہ. اس کے مقابلے میں ہے منکر اور نکرہ, یہ مطلب بالکل انوکھی, سمجھ میں آیا, اسٹرینج, جو بالکل پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے. تو نکرو کے معنی کیا ہے؟ اس میں ایسی تبدیلی کر دو کہ جو جانی پہچانی نہ رہے, کہ جو پہچاننے والا اس کو نہ پہچان سکے, تو اس کو اس طرح سے اس میں تبدیلی کر دو. نکروا لہا عرشہا, اجنبی بنا دو اس ملکہ کے لیے اس کے تخت کو, ایسی تبدیلی کرو. ننظر, کیوں کرو؟ تاکہ ہم دیکھیں. اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون, کیا راہیاب ہوتی ہے, صحیح راستے پر پہنچ جاتی ہے وہ, یا پھر وہ انہی لوگوں میں سے وہ بھی ہے کہ جس کو صحیح راستہ نہیں ملتا. یعنی ہم عقل کو آزمانا چاہتے ہیں, کیا ظاہر پر نظر ٹک کر رہ جاتی ہے یا حقائق پر اس کی نظر جاتی ہے. سمجھ آ گئی بات میرے؟ کیوں؟ یاد رکھیے میں نے یہ بتایا تھا
کہ سلیمان علیہ السلام اس کو کیوں بلا رہے ہیں؟ اس لیے بلا رہے ہیں کہ اس کو اسلام کی دعوت دینی ہے، اس کا مذہب جو ہے بدلنا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسے کہ اس نے پرکھا تھا سلیمان علیہ السلام کو کہ سلیمان علیہ السلام آپ عام بادشاہوں میں کے ایک بادشاہ ہیں کہ جو دولت پسند ہوتے ہیں، ملک پسند ہوتے ہیں، یا کچھ اس سے اونچا درجہ ان کا ہے، ٹھیک اسی طرح تو سلیمان علیہ السلام بھی آزما رہے ہیں کہ میں بھی تو ذرا دیکھ لوں کہ یہ ملکہ معظمہ جو ہیں یہ کس لیول کی ہیں اپنے دماغ کے اعتبار سے۔ تو ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، اس کی نظریں حقیقت بھی ہیں کہ نہیں ہیں، یہ ظاہری پر اس کی نظر ٹک کر رہ جاتی ہے۔ اب اگر ظاہر نظر رکھتی ہے تو چنجنگ کو دیکھ کر دھوکہ کھا جائے گی، اور اگر وہ حقیقت پسند ہے، گہری نظر رکھتی ہے، جزئیات تک اس کی نظر جاتی ہے، تو یقیناً وہ سمجھے گی کہ یہ تخت وہی ہے اگرچہ اس میں تبدیلی ہو چکی ہے۔ تو اس بات کو دیکھنا تھا۔ فلما جاءت قیل اہکذا عرشک، بتلانا تو یہی تھا سلیمان علیہ السلام کو، ورنہ تخت لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اصل میں ملکہ جو ہے، یاد رکھیے بادشاہوں پر ایک ہی نشہ سوار ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے بادشاہت کا، سمجھ میں آیا؟ اور صحیح طور پر جیسے فقیر ہوتے ہیں، صحیح طور پر ان پر اپنے فقیری کا نشہ سوار ہوتا ہے۔ ایک فقیر صحیح طور پر اگر فقیر ہوگا، وہ بادشاہوں کی بادشاہت کو ٹھوکروں میں سمجھے گا، صحیح طور پر جس کو ہم فقیر کہتے ہیں، درویش۔ فقیر سے مطلب بھکاری نہیں، میں کہہ رہا ہوں فقیر وہ کہ جس کے طبیعت میں فقر ہے اور وہ اس کو اپنا ایک وصف سمجھتا ہے۔ تو جیسا وہ اس نشے میں مست ہے، بادشاہ اپنی بادشاہت کے نشے میں مست ہوتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام دراصل اس کو یہی بتلانا چاہتے تھے کہ اس کی اس طاقت کے اس نشے پر ایک چوٹ مارنا ہے، یہ بتلانے کے واسطے کہ تو جو یوں سمجھتی ہے کہ میں ہوں ایسی بادشاہ اور میرے پاس اتنا ساز و سامان ہے، اللہ کی قدرت دیکھ، اور میرے پاس کا ساز و سامان جو اللہ نے دیا اس کو بھی دیکھ، اور اللہ نے جو طاقت اور قوت دے رکھی اس کو بھی دیکھ، اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت قوت ہے تو تاکہ تیرا ذہن جو ہے وہ اللہ کی طرف جائے۔ تو تخت تو اور بھی بن سکتا تھا، لیکن اس میں کوئی خوبی نہ ہوتی۔ وہی تخت جو اس کا ہے اس کو لایا گیا اتنے فاصلے سے قبل اس کے کہ وہ وہاں پہنچے، تو ظاہر ہے کہ یہ طاقت اور قوت کا جو اس کو اندازہ ہوگا تو دماغ پر اس کی چوٹ پڑے گی۔ طاقتور کو اگر نیچا جھکانا ہے تو طاقت سے اس کا مقابلہ کیجئے، تب اس کا نشہ جائے گا۔ یہ خاص بات ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا، مثل مشہور ہے کہ شراب کا نشہ کیسے جاتا ہے، ایک مارے زور کے تھپڑ، شرابی کا نشہ دور۔ کیوں؟ اس لیے کہ شراب کے اندر ایک خاص اثر یہ ہے کہ اس کے اندر بدن کے اندر خون میں حرکت بڑھ جاتی ہے، خون بڑھ جانے سے سرکولیشن جو بڑھ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر بہت طاقت آ گئی۔ سمجھ میں آیا؟ اسی لیے بیوقوف ہیں یہ لوگ، یوں سمجھتے ہیں کہ شراب سے طاقت پیدا ہوتی، غلط ہے۔ شراب سے طاقت نہیں پیدا ہوتی، بلڈ سرکولیشن بڑھ جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر طاقت پیدا ہو گئی۔ اس طاقت کے مقابلے میں دوسری طاقت آ جائے، وہیں وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کا نشہ سب ختم۔ تو سلیمان علیہ السلام دراصل اس کے بادشاہت کے اس نشے کا علاج کر رہے ہیں، اسی کا تخت مگا رہے ہیں کہ دیکھ تماشا یہ اللہ کا۔ فلما جاءت قیل اہکذا عرشک، پھر جب آ گئی وہ ملکہ تو کہا گیا اس سے، کس نے کہا؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا یا کسی اور کہنے والے نے کہا دربار میں سے، بہرحال کہا گیا، اہکذا عرشک، کیا یہی ہے تمہارا تخت؟ اس نے بھی خوب جواب دیا، قالت کأنہ ہو، اس نے کہا گویا کہ وہی ہے، یوں بھی نہیں کہہ رہے وہی ہے اور یوں بھی نہیں کہہ رہے وہ نہیں ہے،